جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ہم صرف اللہ تعالیٰ کی کریں گے، اور مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قسم مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم شان ہستی ہیں۔ جو آپ کے کمالات ہیں اس کی انتہا نہیں، جو آپ کا علم ہے اس کی انتہا نہیں، جو آپ کی قدرت اور آپ کو اختیار ہے اس کی انتہا نہیں۔ ان سب کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں یا بہت مرتبہ جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، قدرت رکھنے والے، اختیار رکھنے والے، شان رکھنے والے، نبیوں پہ بلند، انسانوں سے فائق، فرشتوں سے افضل ہیں، کیا عبدہ، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کائنات کی عظیم ترین ہستی کو بھی ایک مسلمان اللہ کا بندہ ہی مانتا ہے، اللہ نہیں مانتا، خدا نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، تو کسی اور کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا مسلمان کے اندر جو عقیدہ توحید ہے وہ تو اس کی رگ و پے کے اندر اترا ہوا ہے۔ کسی ولی کو، کسی اور کو تو کیا ماننا جب کائنات کی سب سے افضل ہستی کو نہیں مانا، اور ان کو بھی عبدہ عبدہ کی تکرار ہم کرتے رہتے، ہر نماز کے اندر شہادت جو ہے وہ پڑھی اتحیات کے اندر، اور عبدہ و رسولہ، تو لہذا توحید جو ہے یہ تو مسلمان کے رگ رگ کے اندر موجود ہے۔